پروگرام حالات حاضرہ کا آج کا شمارہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. میزبان مبشر رفائی کا خلوص برا سلام قبول فرمائیں. ناظرین، پروگرام کے آج کے شمارے میں ہم بات کریں گے وادی کشمیر میں ہارٹی کلچر کی موجودہ صورتحال پر اور اس سے منسلک جاری سرگرمیوں پر. پروگرام کے آج کے اس شمارے میں اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہماری دعوت پر اسٹوڈیوز میں تشریف لا چکے ہیں ڈائریکٹر ہارٹی کلچر کشمیر جناب اعجاز احمد بٹ صاحب. ان کی بائیں جانب تشریف رکھتے ہیں جناب محمد اشرف وانی صاحب. محمد اشرف صاحب صدر فروٹ منڈی شپیہ ہیں اور ان کے اپنے میوہ باغ بھی ہیں. تو یہ میوہ باغ مالکان جو ہیں یا اس سے منسلک جو اس سے وابستہ جو تاجر ہیں ان کی نمائندگی کریں گے اور اعجاز صاحب ہمیں ماہرانہ رائے سے نوازیں گے. کسانوں کے لیے یا باغ مالکان کے لیے کیا کیا ہدایات محکمہ جاری کرتا ہے، وقتاً فوقتاً محکمہ کیا کرتا ہے ہارٹی کلچر کو فروغ دینے کے لیے، یہ اعجاز صاحب سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے. آپ دونوں مہمانوں کا استقبال ہے اسٹوڈیوز میں. اعجاز صاحب، بحث کا آغاز آپ سے کریں گے. میں براہ راست آج موسم کی صورتحال پر جاؤں گا. موسم کافی خشک ہے اور گرمی کا پارہ کافی اونچا چلا گیا ہے، بہت زیادہ گرمی بڑھ گئی ہے اور یہ صورتحال جو ہے اس صورتحال نے، موسم کی صورتحال نے میوہ باغ مالکان کو خصوصاً کافی پریشان کر کے رکھا ہے. تو محکمے نے اس صورتحال میں کسانوں کے لیے اور میوہ باغ مالکان کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں؟ سب سے پہلے ناظرین کو میرا السلام علیکم. تو جہاں تک موسم خشک ہونے کا مسئلہ ہے یہ تو سبھی کی نظروں کے سامنے ہے کہ اس سال کافی سالوں کے بعد ایسا دیکھنے میں آیا کہ جو پانی کی سطح ہے بہت کافی نیچے چلی گئی ہے. دریاؤں میں جو پانی کی تھی روانی وہ بھی بہت کم ہو گئی ہے. جی. تو صورتحال تھوڑی تشویشناک ہی کہہ سکتے ہیں. جی. تو اس کو دیکھنے کی بالکل بے حد ضرورت ہے. جی. اور ڈپارٹمنٹ بھی اس میں پورا انشاءاللہ لگے ہوئے ہیں. ہم نے ایڈوائزریز دے دی ہیں اپنے گروور سے کہ جہاں جہاں پاسبلٹی ہے اریگیٹ کرنے کی اپنے کھیتوں کو، تو وہاں پر صبح سویرے یا شام دیر گئی ہی کر سکتے ہیں، یا جو بھی سپرے وغیرہ کرنا ہے تو وہ بھی اسی ٹائم کریں، دھوپ میں یا زیادہ گرمی میں ان چیزوں کا استعمال نہ کریں. تو دوسری یہ گزارش رہے گی میری گروور سے کہ اگر ہمیں کہیں کمیونٹی ٹائپ کے بور ویل یا انڈیویجول بور ویل زیادہ ضرورت ہیں، اگر ہمارے کہیں ڈسٹرکٹ میں 10 یا 20 یا 30 ہی ٹارگٹ ہیں لیکن وہاں 50 یا 100 ایک کی ضرورت ہے، تو امیڈیٹلی وہاں کے گروورز کو اپنے چیف ہارٹیکلچر افسر سے رابطہ قائم کر کے اپنی ریکوائرمنٹ دینی چاہیے. تو انشاءاللہ اس میں پچھلے 2-4 دن پہلے ہمارے وردی پرنسپل سیکرٹری صاحب نے بارہمولہ میں ایک جائزہ لیا ہر ایک سیکٹر کا. تو اس میں ہمیں انسٹرکشنز دی گئی کہ آپ ہمیں ریکوائرمنٹ دے دو اور جو بھی کمیونٹی یا جو بھی انڈیویجول بور ویل ہے اس کا ٹارگٹ ہم بڑھانے کے لیے سرکار تیار ہے. کہیں ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم بہت دیر کر رہے ہیں اس میں، کیونکہ موسم تو خشک اتنا ہے. ابھی آپ محکمہ آج پلاننگ کر رہا ہے کہ بور ویل کی آپ ریکوائرمنٹ دے دو. کیا مجھے لگتا ہے کہ یہ پہلے کیا جانا چاہیے. ایسی بات نہیں ہے، ہمارے پاس آلریڈی ایک ٹارگٹ ہوتا ہے. ہمارے پاس 3 بڑی اسکیمیں ہیں. ایک تو ہمارا کیپیکس کا بجٹ ہے UT کا، دوسری ہماری میڈ میں اس کے لیے سپریٹ فنڈز آتے ہیں. نہیں بجٹ فنڈز اس میں PMDP میں بھی ایک ٹارگٹ ہے. آج کی تاریخ میں تیار ہونی چاہیے تھی. بور ویل میں زیادہ ٹائم لگتا نہیں ہے. وہ ایک مشین ہوتی ہے جو ڈرل کرتی ہے. 1-2 دن یا 3 دن میں زیادہ سے زیادہ یہ بن جاتی ہے. اتنا ایشو ہے نہیں. خیر، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو باغ مالکان کو پانی کی ضرورت ہے آبپاشی کے لیے، تو اس کے لیے محکمہ اقدامات کر رہا ہے. بالکل، کسی نقصان کا کوئی خدشہ نہیں ہے. میں محمد اشرف صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ چنانچہ شپیہ سے تعلق رکھتے ہیں. شپیہ ایک پہاڑی ضلع ہے، تو وہاں کے جو میوہ باغات ہیں وہ ایک اونچائی پر ہیں، تو وہاں پر پانی کی سطح اور بھی کم ہو گئی ہوگی. تو کیا صورتحال ہے اس وقت میوے کی؟ اور شپیہ جو ہے پورا ضلع میوے میں ایک اہم نام رکھتا ہے. پہلے ہماری طرف سے ناظرین کو السلام علیکم. جی وعلیکم. اور آپ لوگوں نے ہمیں اپنے پروگرام میں بلائے ہیں، اس کے لیے آپ لوگوں کا شکریہ. جی. شوپیان چونکہ ایک پہاڑی ضلع ہیں، واقعی میں وہاں پہ جو ہمارے کریواز ہیں وہاں پر اس وقت شدید اس چیز کی شدت محسوس ہو رہی ہیں کہ پانی وہاں پر نہیں ہے، جس کی وجہ سے میوہ صنعت کو کافی پریشانی لاحق ہونے جا رہی ہے. میرے خیال میں اگر جلد سے جلد اللہ تعالی نے بارش کا نزول نہ کیا تو وہاں پر بڑے ایک لاس کا اندیشہ ہے.
کیونکہ کافی لمبے عرصے سے جو یہ ڈرائی سپیل چل رہا ہے اس کی وجہ سے وہاں پر پانی کی سطح کافی نیچے گر گئی ہیں. تو وہاں پر نہروں کا بھی نظام اتنا نہیں ہے, جبکہ گورنمنٹ کی طرف سے آئے دن بہت سارے ایسے اسکیمز متعارف کیے جا رہے ہیں جس سے پانی کی سینچائی کی بات کی جا رہی ہے, مگر جب گراؤنڈ پر وہاں ہم دیکھتے ہیں تو ان نہروں کا کہیں پر نام نشان نہیں ہے. البتہ ایک چیز ہم ضرور کہیں گے کہ ڈپارٹمنٹ آف ہارٹیکلچر خاص کر جب سے اعجاز صاحب آئے ہیں تو انہوں نے بہت سارے جو پمپ سیٹس دیے ہیں جن سے ہم اپنے باغیچوں میں سینچائی, مگر وہ نہر تو چاہیے پہلے, بالکل نہیں, وہ مطلب وہ ریکوائرمنٹ بھی پورے نہیں کر پا رہے ہیں کہ جتنا, حالانکہ کافی کوشش کی ہے کہ جتنے یہ لوگ دے رہے تھے اس سال انہوں نے کافی زیادہ دیے, مگر وہ اس وقت ریکوائرمنٹ پورے نہیں کر رہے ہیں. بات وہی ہے. چنانچہ اعجاز صاحب, یہ اشرف صاحب کی جو بات ہے, آپ نے ابھی بتایا کہ محکمہ بارہمولہ میں آپ نے یہ پلانز وغیرہ کیے ہیں, لیکن شپیاں سے بھی بہت پیداوار ہوتی ہے فروٹ کی, خاص کر سیبوں کی. یہ میں گزارش کروں گا کہ جو ہم بورول کی بات کہتے ہیں اس میں آپ کو لفٹ پانی نہیں کرنا ہے کہیں سے, کہیں نہر سے, اس میں انڈر گراؤنڈ واٹر کی ٹیپ کیا جاتا ہے. انہوں نے پمپ سیٹ کی بات کی تھی, تو اس لیے ہم بورول کرتے ہیں, اس میں ہم بورول کرتے ہیں. تو بورول میں ہم کیا کرتے ہیں, اس میں انڈر گراؤنڈ واٹر ہی ٹیپ کیا جاتا ہے. تو اس میں ہمارے پرنسپل سیکرٹری صاحب کی طرف سے یہ ہدایت ہیں کہ آپ ریکوائرمنٹ دے دو, نہ صرف انڈیویجول بورول کی بلکہ کمیونٹی بورول میں ڈپارٹمنٹ 25 لاکھ روپیہ دیتا ہے. جو بھی خرچہ پورا آتا ہے کمیونٹی کے لیے, جہاں 100 یا 50 ایک ہیکٹیئر ہوں گے یا اس کے لیے ڈپارٹمنٹ ایک کمیونٹی ٹائپ کا بورول. بالکل صحیح بات. اشرف صاحب نے ایک اور بات کہی, اور ہم بھی یہ مانتے ہیں کہ زرعی اور جو باغبانی سرگرمیاں ہیں ان کا بہت حد تک انحصار بارشوں پر ہوتا ہے. تو قدرت کی مہربانی ہونی چاہیے, اور اگر نہ رہی, خدا نہ خواستہ بارش نہ ہوئی, تو انہوں نے کہا کہ نقصان کا اندیشہ ہے. تو اس نقصان کو بچانے کے لیے, روکنے کے لیے کیا کوئی پلان بنایا ہے آپ لوگوں؟ اس میں ہمیں انسٹرکشنز آئے وردی چیف سیکرٹری صاحب کی طرف سے کہ اس میں ورکنگ سولوشن کوئی آپ دیکھیے کہ کیا کیسے کس کو پلگ کر سکتے ہیں. تو آج ہی ہم نے تمام چیف ہارٹیکلچر افسروں کو انسٹرکشنز دی ہیں. ایک تو ہمیں ریکوائرمنٹ دے دو امیجیٹلی کہاں کہاں بور ویل, کہاں کہاں دوسری چیزوں کی ضرورت ہے, اور لاس کا اندیشہ کتنا ہو سکتا ہے. اگر اللہ نہ کرے آنے والے ایک ہفتے میں یا 10 دن میں بارش نہ ہو جائے تو واقعی لاس کا اندیشہ ہو سکتا ہے, کیونکہ جو رین فیڈ ایریاز ہیں وہاں پر تو جو پورا انحصار ہے تو وہ بارشوں پر ہی ہوا کرتا ہے. اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ ایک بارش ہو جائے, اور جو بھی ہم نے کوششیں کرنی ہے انشاءاللہ ہم اس میں جٹے ہوئے ہیں. اعجاز صاحب, یہ صورتحال جو اس وقت بنی ہے, مجھے لگتا ہے کہ ہمیں آئندہ کے لیے بھی اسے سبق لینا چاہیے کہ ایسی صورتحال کبھی بھی پیدا ہو سکتی ہے. لیکن اشرف صاحب, آپ لوگ کسان ہیں اور آپ لوگوں نے یہ صورتحال بہت بار دیکھی ہوگی, بہت بار ایسا, تو کیا آپ اپنی سطح پر کسانوں کو کیا کرنا چاہیے, کیا کیا ہے اپنی سطح پر؟ محکمے کی ہدایات تو اپنی جگہ پر صحیح, لیکن کسان وہاں پر جو مسئلہ ہے کہ جہاں پر ہمارے کریواز کی بات ہے, وہاں پر ایک انڈیویجنل آدمی پانی چڑھانا اس کے لیے بہت مشکل ہے. ہم یہ وہاں پر یہی ایک چیز کریں گے, حالانکہ پانی سارا وہیں سے آتا ہے, مگر ان لوگوں کو پانی نہیں مل رہا ہے. اگر لانگ رن میں ہم دیکھیں تو گورنمنٹ کو وہاں پر نہریں بنانی چاہیے, تو نہروں کے ذریعے ان کریواز کو پانی ہم دے سکتے ہیں. کیا وہاں پر نہریں ابھی تک تھیں نہیں, یا ان کا وجود ختم کر دیا ہے ہم نے؟ دیکھیے جو ہم شوپیان کی بات کریں گے, جہاں پر مطلب اعجاز صاحب میرے پڑوس میں ہی رہتے ہیں, تو جہاں سے ہم آتے ہیں اس ایریاز کے اندر کوئی نہر نہیں ہے, جس سے مطلب کہ جو ہمارے ہلی ایریاز ہیں وہاں پانی وہی بات میں نے ابھی اعجاز صاحب سے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ صورتحال ہمیں سبق دیتی ہے کہ آئندہ کے لیے ہم نے کوئی نہ کوئی قدم ایسا لینا چاہیے کہ اگر بارش نہ ہو تو ہمارے پاس کوئی متبادل انتظام ہونا چاہیے. صاحب آپ نے صحیح فرمایا کہ جو ہم کہتے ہیں کہ لفٹ اریگیشن کی سکیمیں, اس کا کانٹم ہم نے بڑھانا ہے. جہاں جہاں لفٹ اریگیشن کی سکیمیں نہیں ہیں, جن ایریاز میں, جن کریواز میں نہیں ہیں, جہاں رین فیڈ ہے, ان میں ان کو پریارٹائز کرنا ہے. نو ڈاؤٹ ڈپارٹمنٹ کے بور ویل یا دوسری چیزیں بھی ہو سکتے ہیں, اور ہم نے سٹورنگ ٹینکس بنانی ہیں. اپنے آرچارڈس میں ہم نے کوشش کرنی چاہیے کہ ایک اردن پانڈ بنائیں اور اس پر پالی فلم لگا کے اوپر سے کور کر کے پانی جمع کرنا چاہیے, جیسے ہم ٹریڈیشنلی ہوا کرتے تھے پہلے, رکھتے تھے, تاکہ یہ
हालांकि हम कहते हैं कि वी शुड सेव समथिंग फॉर रेनी डेज, बिल्कुल तो बिल्कुल अभी रेनी डेज है नहीं हमारे पास, ये बहुत या सारे एक खुशहाली है, कंक्रीट तो टैंक हमें बना पानी के से- या एक प्लास्टिक टैंक रख के 5-5 हज़ार की टैंकी आती हैं, अपने आर्चार्ड में 1-2 टैंक रख भी सकते हैं, जी। जो जहाँ जब एबेंडेंट हमारे पास क्वांटिटी होता है, वाटर की सोर्सेज होते हैं, उस वक्त 5-10 टैप हज़ार लीटर करके वो रख जमा सकते कर हैं। सकते बिल्कुल हैं, और जो अगर बारिशें जब भी होती हैं तो बारिशों का पानी भी कंजर्व किया जा सकता है। बहरहाल एक अलग मुद्दे की तरफ जाते हैं। गुज़श्ता बरस हमने देखा 5 अगस्त को यहाँ पर एक अलग सी सूरत हाल पैदा हुई, और यही तकरीबन यही मौका था, मेवे उसी वक्त पैदा होते हैं, और उसके बाद उस सूरत हाल की वजह से किसानों को बहुत नुकसान का सामना करना पड़ा। मेवा बहुत हद तक ऐसा रहा कि वो बाहर जा नहीं सका, बाहर की मंडियों में, और उसके बाद बहुत सारे किसानों ने कोल्ड स्टोर्स में रखा, और जब कोल्ड स्टोर से निकाला तो वो कीमतें उनको मिली नहीं। और इसके अलावा हमने देखा कि गुज़श्ता बरस आपने मार्केट इंटरवेंशन स्कीम भी लॉन्च किया है, लेकिन आज की सूरत हाल जो है, कोविड के दौरान भी अभी प्रॉब्लम है कि गाड़ियों का, ट्रांसपोर्ट का, मार्केटिंग का कोई ना कहीं वो डिस्टर्बेंसेस हो रही हैं, और मार्केट इंटरवेंशन स्कीम क्या ये आज भी है? मैं रुफाई साहब आपसे ये अर्ज़ करूं कि जो पिछले साल जब हालात बने, तो उस वक्त भी जो मेन आर्किटेक्ट था वो वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब भी थे, जिन्होंने इमीडिएटली इंटरवीन करके उस स्कीम को यहाँ लॉन्च करवाया जी। तो आज की डेट में भी हमारे वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब बड़े पर्टिकुलर हैं कि ये MIS इस साल भी कंटिन्यू होना चाहिए, जारी रहना चाहिए। ये टेकअप किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी, और यहाँ UT लेवल पर भी इस पर चर्चा हो गई, और पिछले दिनों ही हमारे वर्दी प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब जो नवीन चौधरी साहब हैं, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि इस साल भी जो MIS है वो चलेगा थ्रू नेफेड। तो अशरफ साहब, MIS की बात चली है, तो गुज़श्ता बरस हमने देखा कि कई किसानों को इसमें खदशे बहुत ज़्यादा लाग रहे कि ये जी एक बहुत टेढ़ा प्रोसेस है, एक टीडियस प्रोसेस है। तो आप क्या समझते हैं कि MIS किस हद तक फ़ायदेमंद है एक बाग मालिक के लिए या किसान के लिए? जी, फ़ायदेमंद स्कीम तो ये है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर ग्राउंड लेवल पर इसको अमलाने के लिए जिन मतलब रहनुमा खतूतों को हमें लेना चाहिए, जैसे कि हमने देखा है कि पिछले साल जब इस स्कीम को चलाया गया है थ्रू नेफेड, तो उन लोगों ने क्या किया है कि 10-10, 12-12 दिन, 15-15 दिन हमारा ग्रोवर मंडियों के अंदर भटकता रहा, क्योंकि उसकी ग्रेडिंग होनी चाहिए या उसका माल वहाँ से उठना चाहिए, मगर 10-10, 15, 20 दिन तक हमारी शोपियान मंडी में हमारे ग्रोवर का माल पड़ा रहा, चक्कर लगाते रहे। बिल्कुल, वो चक्कर लगाते रहे, मतलब उनको ग्रेडिंग नहीं हो रही थी, वो माल पास नहीं हो रहा था, जो प्रोसेस था वो बड़ा लंबा रखा गया था। तो इस साल MIS की हम भरपूर हिमायत करते हैं कि आना चाहिए, ग्रोवर्स को उसके लिए काफ़ी मतलब फ़ायदेमंद स्कीम है, मगर एक चीज़ हम साथ साथ ये कहने चाहिए कि जैसा हमने पीछे LG साहब को भी कहा था कि ये स्कीम खाली B ग्रेड और C ग्रेड के लिए आनी चाहिए, हमारे A ग्रेड के लिए नहीं। A ग्रेड में क्या दिक्कत है? जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताऊंगा क्या दिक्कत है। पिछले साल जब नेफेड ने यहाँ से माल खरीदा, तो जब उन्होंने आगे मंडियों में डाला, तो वहाँ पर ऐसा मतलब जो लोग उसके साथ डील कर रहे थे, उनको ऐसा लगा कि शायद कहीं से मुफ्त का माल आ गया। अच्छा, तो अगर नेफेड ने वो यहाँ 1800, 600 जिसमें बेचा था, खरीदा था, तो आगे जर औने पौने दाम वो बेचने लगे, जिसमें तो आपको लगता है कि इस साल आपको उसकी वजह से नुकसान रहेगा? बिल्कुल मार्केट लेवल जो है डाउन हो गई। जब एक दुकान पर मंडी में सेब 500 रुपया बिकने लगा या 600 रुपया सेब बिकने लगा, तो ऑटोमेटिकली दूसरा दुकानदार उसको 1000 रुपया बेच नहीं पाया। मैं इस पर एजाज साहब की आपकी राय लेना चाहूँगा। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आपने, जैसे उन्होंने कहा, औने पौने दाम बेच दिया आपने, तो ये क्या था? डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर का उसमें बात कर रहा हूँ, क्योंकि इनका तो ओवरऑल कंट्रोल रहेगा ही रहेगा। तो अगर उन्होंने नेफेड ने बिल्कुल सस्ते दामों बेच दिया, मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश, इस घर की बेटियां। ऐसी तो रेट मुकर्रर रहेगी। प्रोफेसर साहब, ऐसी बात नहीं है। जो MIS है, शायद तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि सरकार ने एप्पल खरीदा। एप्पल का रेट आज तक कभी फिक्स नहीं हुआ है, लेकिन पहली बार पिछले साल एप्पल का रेट फिक्स किया गया, और एक अच्छा रेट फिक्स किया गया। 70 रुपीज़ भी A ग्रेड का किया। अशरफ साहब कहते हैं A ग्रेड का नहीं होना चाहिए,
ये ग्रोवर की अपनी चॉइस है वो कौन सा ग्रेड मंडी में लाए। जी पिछले साल ये भी हुआ कि बहुत सारे जो ग्रोवर थे ऑलरेडी वो उन्होंने पैसा लाया था, चाहे बैंक से लाया था, चाहे इस जो मीडिएटर होता है जी उससे लाया या था, व्यापारी होते जो हैं व्यापारी होता है उनसे उससे पैसा लाया उठाते था। हैं। जी तो वो सारा माल मंडीज में थ्रू नेफेड नहीं आया। तो जब आप कोई नई स्कीम लॉन्च करते हैं, नई चीज़ लाते हैं, मे भी उसमें कोई खामी भी हो सकती है, उन चीज़ों को कोशिश करेंगे इस साल पुलग करने की। बाकी जहाँ तक आप बी ग्रेड या सी ग्रेड का स्पेसिफिकेशन बनाई गई हैं और स्पेसिफिकेशन में और भी नरमी करने की गुजारिश है, ऐसा नहीं है। हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब बहुत पॉजिटिव हैं इस मामले में। उनसे यहाँ बारामूला में भी वो फ्रूट एसोसिएशन के फयाज साहब मिले तो उनको भी वहाँ आश्वासन यही दिया गया कि आप कहते हैं नेफेड थोड़ा सख्त टाइप के हैं, वो ज़्यादा स्पेसिफिकेशन पर ध्यान देते हैं। जब कोई परचेजर होता है, परचेज करने वाला होता है, बायर होता है, तो उसको वो चीज़ें थोड़ी देखनी पड़ती है, उसका हक भी सही है। बात है कि जो प्रोडक्ट वो खरीद रहा है वो मयारी है कि नहीं है। बिल्कुल। लेकिन जैसे अभी अशरफ साहब ने कहा कि एक टीडीएस प्रोसेस रहा ये पिछले साल, और जब भी कोई स्कीम लॉन्च नहीं होती है launch पहली होती है, बार उसमें थोड़ी तो उसमें कोई ना कोई खामी रहती है। तो बिल्कुल। उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या आपने सोचा है? पिछले साल एक ऑर्गेनाइज्ड मामले में नहीं था, स्टाफ लाया गया एग्रीकल्चर से, हार्टिकल्चर से, प्लानिंग मार्केटिंग के पास ज़्यादा स्टाफ नहीं होता है। आज तक प्लानिंग मार्केटिंग ने कभी परचेज किया नहीं, ऐसा काम किया नहीं है। उनके पास एरिया मैनेजर एक होता है या शायद एक दो बंदे और होते हैं डिस्ट्रिक्ट में। तो ये सब चीज़ें हमने नया एक एक्सपीरियंस बना, लेकिन हर एक मुलाजिम ने बहुत डेडिकेशन के साथ काम किया उन हालात में भी। और नेफेड जो है चंडीगढ़ से मुलाजिम आए और उन्होंने भी उन हालात में जो अनफेयरेबल कंडीशंस थे उन्होंने भी बढ़िया काम किया और इस स्कीम को इंशाल्लाह बहुत कामयाब बनाया। अशरफ साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे जी बीच जी में? जैसे एजाज साहब कह रहे हैं कि हमारा जो कहने का मतलब है कि अगर हम बी ग्रेड और सी ग्रेड मार्केट से इसको हटाएंगे, जी अगर हम जो इस वक्त जो हम डिमांड कर रहे हैं कि खाली बी ग्रेड और सी ग्रेड अगर के वो लिए आपकी MIS चॉइस है तो इनको इनके ऊपर क्यों रखना है आपने? मैं अशरफ साहब को मैं सर एक बात अशरफ कहना साहब को एक बात ए करूंगा। ग्रेड जो आप मेवा आपका है वो आप अपनी लेवल पे बेचिए जहां बेचना है। रुफाई साहब इनको बी ग्रेड सी ग्रेड दे एक दीजिए। अदा कलामी आपकी माफ, choice। एक मैं अर्ज करूं कि आप सी ग्रेड की बात करते जी। हैं, हमारा एक फ़र्ज़ बनता है, हम बहुत सारी चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं, क्यों ना हम खुद अपने प्लांट डालें सी ग्रेड के लिए, जिसमें हम कंसनट्रेट बनाएं, जिसमें हम जैम बनाएं, जिसमें हम दूसरे जूस बनाएं और हमारे जो वैल्यू एडिशन होगा बढ़िया होगा। जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने पिछली दफ़ा भी 15 अगस्त को बोला कि वैल्यू आप एडिशन ज़्यादा कर लो। जी बिल्कुल, आप ज़्यादा बेहतर इस पे बोल सकते हैं। इसके लिए कोई स्कीम आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? इसमें इंट्रोड्यूस है ऑलरेडी, जी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें इसमें तो रोजगार भी मिल मीड सकता है में लोगों को। 50% सब्सिडी मिलती है अगर हम कोई प्लांट डालेंगे जी। फ्रूट प्रोसेसिंग में, जैम में, जूस में, कैनिंग में 50% सब्सिडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट आप ऑफ अपनी बात पूरी कर सकते हैं जनाब, आप बताइए जी, क्या मसला है कि आप ए ग्रेड क्यों नहीं चाहते जी हैं जी कि जी इनको? बिल्कुल। जब हम कहते हैं कि बी और सी ग्रेड, हमारे कहने का मतलब है कि अगर हम बी ग्रेड और सी ग्रेड जी मार्केट से नेफेड को हट दे दे। जाएगा, नेफेड ही जरूरी नहीं जी। है, हॉर्टिकल्चर ये खुद भी कर, क्योंकि पहले भी इनके पास सही बात। एक्सपीरियंस है, बिल्कुल। इन लोगों ने पहले भी किया है। जी। हम चाहते हैं कि जैसा एजाज साहब कह रहे थे जूस जैम वगैरह उसमें जी। वो यूज हो दो जाए। आपगा में एक प्लांट बिल्कुल भी है। बिल्कुल हाँ। देख रहे, इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो इस साल हमारी सी ग्रेड की हालत है, जी शायद अगर हम मार्केट में वो माल गया तो हमारे ए ग्रेड को भी पैसा मिलने वाला नहीं है। हमारा मतलब ये कहने का है कि अगर नेफेड ने माल खरीदा, कहीं वो उसी माल को सी ग्रेड और बी ग्रेड को फिर मंडियों में ना भेजे, वो तो एक ही बात है, चाहे ग्रोवर भेजे या वो भेजे, तो वो मंडियों में जाकर ऑटोमेटिकली वो मार्केट को डाउन ये करेगा। आपकी एक सजेशन है, एजाज साहब ने नोट की बिल्कुल, होगी, इस बिल्कुल, पे बात हो सकती है। बहरहाल ये एक लंबा मौजू बन सकता है। जैसे लेकिन जैसे मैं- हम यहाँ पर कथा कलामी और वहाँ- रुफाई साहब ए ग्रेड जो अशरफ साहब कह रहे हैं, जी। ए ग्रेड हम आराम से कोल्ड स्टोर में रख सकते कहीं- हैं कहीं और पर किसी भी टाइम किसी उसका भी रेट आ सीजन में सकता है। उसका अच्छा रेट आ सकता जी है। जी बिल्कुल सही जैसे सर हम यहाँ पर एक बात जी। कहना चाहेंगे, जी। हिमाचल में हम देख रहे हैं वहाँ पर जो गिरान है, गवर्नमेंट उसको 10 रुपया या 15 रुपया जो भी है वहाँ खरीद लेते हैं और उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है वहाँ जी। पर। ये नहीं जरूरी है खरीदने के जितना बाद destroy किया जितना जाता है। जितना मतलब वो इनमें जूस प्लांट में बेच सकते हैं, जैम के लिए बेच सकते हैं, अगर उससे ज़्यादा वहाँ बच जाता है, मतलब वो उस वक्त नहीं ले पाते हैं, तो उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है ताकि ग्रोवर्स को बेनिफिट मिले। जी। तो मैं एक अलग मौजू की तरफ जाएंगे हम। हाई डेंसिटी का कल्चर है सर हमारे यहाँ पे, अब हाई डेंसिटी प्लांट्स लगते हैं, तो हाई डेंसिटी से हमें कितना फ़ायदा मिला है, पहले उस बात पे भी करेंगे। और जो हमारे रवायती पेड़ यहाँ पे लगे हैं सेबों के, उस पे जो आपका टॉप पर होता है ग्रेविटी, तो उससे कितना फ़ायदा मिलता है किसानों को
क्या उसमें کوئی امپرومنٹ ہوتی ہے اور کیا پیداواریت میں اضافہ ہوتا ہے؟ ایک اچھی بات کا ذکر آپ نے کیا رفائی صاحب کہ ہمارا جو مین مشن ہے وہ وہی ہائی ڈینسٹی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جو ہمارا روایتی باغات تھے 1 ہیکٹیئر میں یہی 10-12 میٹرک ٹن ہوا کرتا تھا پروڈکشن, جبکہ یہ جو ہائی ڈینسٹی ہم نے انٹروڈیوس کیا 200-250 ہیکٹیئر ہم نے پچھلے 2-3 سال میں کیا, 60-70 میٹرک ٹن نکلتا ہے 1 ہیکٹیئر میں. اور جو دوسرا ٹاپ ورک کی آپ نے بات کی, ٹاپ ورک کے جو ماڈل ہیں وہ زیادہ ہماچل میں اپنائے گئے. ابھی ہم یہاں شروعات کر رہے ہیں, ابھی یہاں کچھ شوپیان اور پلوامہ ڈسٹرکٹ میں کوئی ماڈل بنے ہیں. جو ٹاپ ورک کیا ہوتا ہے, جو پرانے باغ ہمارے ہوتے ہیں وہ کاٹے جاتے ہیں اوپر سے اور ان کو گرافٹ کیا جاتا ہے. مطلب پیڑ کو اکھاڑنا نہیں ہے, اس کی پیڑ کو کٹنگ اکھاڑنا کرنی نہیں, بس کٹنگ کرنی, اوپر سے کٹ کرنا, ٹاپ میں کاٹنا ہے, جی گرافٹ کرنا ہے, جو اب ہماری ہائی ڈینسٹی ہائی ورائٹیز ہیں. جی, یعنی اس کا پیڑ کا جو ٹرنک ہے وہ رکھنا ہے ہمیں, پیڑ کا ٹرنک رکھنا ہے, اور جو اس کی شاخیں ہیں جی کوئی ایکسپورٹ لا کے اس میں گرافٹ کرنا ہے. لیکن گرافٹ مٹیریل ان کو ایسے اویلیبل نہیں ہوگا, ان کو نرسری رجسٹریشن افسر ہمارا لال منڈی میں ہے, اس کو اپروچ کرنا چاہے, یا ڈائریکٹریٹ ہارٹیکلچر کمپلیکس راج وہاں اپروچ کر کے ان کو ایڈوانس میں بکنگ کرنی چاہیے. جو گرافٹ مٹیریل ہے سائڈ ووڈ جس کو کہتے ہیں, وہ ڈفرینٹ جو بھی ہمیں ورائٹیز ہوں گے, ہمارے ایکسپورٹ ہی بتائیں گے ان کو کہ آپ اس ورائٹی میں کون سا ورائٹی آلٹیچیوڈ کے حساب سے, جو کلائمیٹ کے حساب سے کر سکتے ہیں. اور بہت بڑھیا اور بہت سکسیزفل. یہ سکسیزفل کیوں ہے, اور رفائی صاحب میں بتاؤں گا, جو ہم ہائی ڈینسٹی کا پلانٹ لگاتے ہیں, چھوٹا پلانٹ, اس کی میکسیمم کیپیسٹی 25 کلو تک ہے, اور اس کو گرو کرنے میں ٹائم لگتا ہے. جبکہ ہمارا جو یہ روایتی پودا ہے وہ بڑا ہوتا ہے, اس کا تناور ہوتا ہے وہ, تو اس کی جو پروڈکشن ہے لیول ہے وہ زیادہ دے گی. اگر ہمارا یہ 25 کلو میکسیمم دے گا چھوٹا پلانٹ ہائی ڈینسٹی کا, یہ ٹاپ ورک والا ہمیں کنسپٹ ہے کیا یہ کامیاب کنسپٹ ہے, یہ سکسیس ہے ہماچل میں. اور جو ہم نے دیکھا 2016 سے شوپیان میں ہو گیا انٹروڈیوس, ابھی ہو گیا ہے کہ ہمارے شوپیان میں. جی اشرف صاحب بالکل, اعجاز صاحب کتنا فرق پڑا ہے پھر؟ اعجاز صاحب بالکل بجا فرما رہے ہیں کہ ہائی ڈینسٹی کی طرف ہی ہمیں جانا پڑے گا, کیونکہ اس میں کچھ ہمارے گروورز کے لیے بہت سارے کچھ فائدے ہیں. کیونکہ ایک تو یہ ارلیئر ہمارے پاس تیار ہو کر تو ہارویسٹ ہو جاتے ہیں, تو آرام سے ہم اس کو منڈیوں میں بیچ سکتے ہیں. کیونکہ اس وقت جو ہماری آگے جو منڈیاں ہیں وہ خالی ہے, کیونکہ وہاں پر مطلب اتنا رش نہیں ہے. خالی سیب ہی ہوا ہے, کیونکہ اس وقت سنگترا نہیں ہے, کیلا, یہ مطلب دوسرے انار نہیں ہے, یا دوسرے تیسرے فروٹس اتنے نہیں ہیں. تو خالی سیب کا اس وقت پورے منڈیوں میں چلن ہے, تو وہ ٹھیک ہیں. جیسے اعجاز صاحب نے کہا کہ مطلب جو ہمارے پاس پرانے باغ ہیں ان کو ہمیں گرافٹنگ کر کے ہائی ڈینسٹی کی طرف, وہ ایک کامیاب تجربہ ہے. مگر اس میں ہماری ایک گزارش ہے کہ ڈپارٹمنٹ آف ہارٹیکلچر کو اس میں بڑی پریکاشنز لینی پڑیں گی. کیونکہ اگر جو قلم ہے اس میں کر رہے ہیں, جو ہم قلم کر رہے ہیں وہ معیاری ہونا چاہیے, اور وہ قلم ہمارے پاس اویلیبل بھی ہونا چاہیے. کیونکہ اگر ہم اس کی طرف جائیں گے, کیونکہ ایک پودے کے اندر ہمیں کم سے کم 100 قلمیں لگانے پڑیں گے. تو ایک پیڑ جو ہمارا بڑا پیڑ ہے, اگر ہم 50 ٹہنیاں اس کی کاٹیں گے, چھوٹی چھوٹی ٹہنیاں, تو 2 قلم ہر ایک ٹہنی میں لگنے کے بعد مطلب مان لیجیے 100 قلم اس میں 100 قلم لگانے پڑیں گے. اتنی تعداد کے اندر ہمیں وہ قلمیں فراہم ہارٹیکلچر اویلیبل ہونی چاہیے. اس میں رفائی صاحب ایک تو ہم نے اپنے ڈیولپ کیے ہیں, پچھلے 2-3 سال سے ہی ہم نے بھی اپنی مدر آرچر ڈیولپ کیے ہیں, اور کچھ پرائیویٹ نرسریز بھی آ رہی ہیں. لیکن پرائیویٹ نرسریز سے ہم تب تک نہیں لینا چاہے جب تک کہ وہ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ رجسٹرڈ نہ ہو. یہی گزارش رہے گی کہ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ جو رجسٹرڈ نرسری ان سے ہم گرافٹ ووڈ لیں, اور ہمارے پاس اپروچ کر کے جو بھی ہمیں اویلیبل ہوگا وہ ہم دے دیں گے. اشرف صاحب, آپ کو تو بڑا عرصہ ہو گیا ہے میوہ صنعت کے ساتھ. یہ جو ہمارا روایتی پیڑ ہے نا, جس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 100 قلمیں لگتی ہے, اس کی اوسط عمر کیا ہے؟ دیکھیے ایکچولی ہم دیکھتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے 40-50-60 سال تک بھی رہ سکتا ہے. لیکن میری دانست میں, اور میں نے سنا ہے کہ یہ جو ہم ہائی ڈینسٹی پودے لگاتے ہیں ان کی عمر 10-12 سال سے زیادہ نہیں ہے. 12 سال کے بعد نہیں 30 سال تک ہے اس کا, ایسی بھی نہیں ہے. لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں, جیسے میں نے گزارش کی کہ ٹاپ ورک کیا, اگر ہم نے ٹاپ ورک کیا وہ 40 سے 30 سال کا پودا تھا, اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک سائڈ میں اپنے اور پلانٹ, جس کو فلر ہم کہتے ہیں, فلر ہم رکھ سکتے ہیں ریڈی. اگر ہمارا کوئی سوکھ جاتا ہے, اولڈ ہوتا ہے سینر, فلر ہم لگا سکتے ہیں اس وقت. تو اس سے ایک اور بات میرے ذہن میں آتی ہے کہ جو ہمارے روایتی میوے تھے, اقسام تھے, جیسے امبور, امریکن وغیرہ, یہ سب
اقسام تھی ہمارے سیبوں کی، لیکن یہ تو ہم نے ختم کر دی. اور مجھے لگتا ہے کہ جب ہمارے یہاں سیبوں کی پیداوار ہوتی تھی، پروڈکشن ہمارے بازار میں اپریل سے ہی سیب دستیاب رہتے تھے، اور آج کی ڈیٹ میں ہم اکتوبر نومبر میں اب سیب ملنے لگا ہے، اور وہ بھی صرف ایک ورائٹی ہے، یا تو آپ کا ریڈ ڈیلیشس ہے. نہیں رفائی صاحب، جو یہ نئے ماڈل آئے ہیں نہیں اب مجھے لگتا ہے دیکھیے باغ مالکان کے لیے صحیح ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں ان کو پیسہ اچھا ملتا ہے، لیکن ایز اے کنزیومر، ایز اے کسٹمر مجھے کیسری سیب چاہیے، ملتا ہی نہیں. نہیں رفائی صاحب، آپ وہ پرانا چینج کرنا ہے ہر ایک چیز میں، نئے صحیح بات ہے. دیکھیے ترقی اپنی جگہ پہ صحیح، لیکن ہم اپنی لوکل ورائٹیز جو ہیں، جو لوکل ورائٹیز، وہ جین بینک ہے، وہ بنیاد ختم کر رہے ہیں. وہ رفائی صاحب ہم پرزرو کریں گے. جب ہم ہائی ڈینسٹی کی طرف جاتے ہیں، جیسے وہاں سر آپ کیسری کھاتے تھے، تو یہاں پر آپ گالا کھائیے کہ سیم ٹو سیم ہی ہے. نہیں صحیح بات ہے، بالکل آپ کو ایسا لگے گا. بہرحال یہ بھی ایک توجہ طلب موضوع ہے. اور اعجاز صاحب، آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ پوسٹ ہارویسٹ ایکٹیویٹیز کیا رہتی ہیں ڈپارٹمنٹ کی، کیونکہ اس میں ہم ابھی تک کیا کرتے تھے کہ ہارویسٹنگ ہو گئی، ہم بھول جاتے تھے یہ سب، لیکن اب مجھے لگتا ہے ڈپارٹمنٹ کو پوسٹ ہارویسٹ ایکٹیویٹیز کرنی چاہیے. میں نے یہی گزارش کی کہ جب ہمیں ہارویسٹ ہوتا تھا، ایک دم بلک میں سب مال آتا تھا، یہاں تقریباً 20-22 لاکھ میٹرک ٹن فروٹ آیا کرتا تھا، تو ڈسٹرس سیل ہوتی تھی، ہمیں بیچنا تھا، چاہے پیٹی کا 100 روپیہ آیا 200 روپیہ بیچنا تھا. لیکن جب سے یہ کولڈ سٹور آئے، جب سے یہ فروٹ پروسیسنگ آئے، تب سے یہ ہالٹ ہوتا ہے اور اس کا ویلیو بڑھ جاتا ہے. میری گزارش رہے گی جو یہاں انویسٹر، یہاں اچھے لوگ ہیں، سرمایہ دار ہیں، ان کو سامنے آنا چاہے، اس میں بھی انویسٹ کرنا چاہے. اس میں گورنمنٹ 40 سے 50% تک انسینٹیو بھی دیتی ہے، اور اچھا یہ روزگار کا ذریعہ. اور جیسے اشرف صاحب نے کہا کہ ہم اے گریڈ جو ان کا میوہ نکلے گا وہ اپنی لیول پہ بیچیں گے. بالکل. تو ٹرانسپورٹیشن کی کیا دستیابی رہے گی اس برس، کیونکہ ابھی کووڈ کی صورتحال بنی ہوئی ہے؟ جہاں تک نیفیڈ یا جو ہم کہتے ہیں ایم آئی ایس میں تو کسی گروور کو اپنا ٹرانسپورٹ کرنا نہیں ہے، وہ گورنمنٹ کو اپنی لیول پر کرنا ہے. یہ اپنی لیول پہ کرتے ہیں. ہاں، لیکن جہاں تک ہم پرائیویٹ کی بات کر رہے ہیں، پچھلے سال بھی یہی انسٹرکشن آ گئی ڈویژنل کمشنر صاحب کی طرف سے، جو بھی ٹرک آپ کا باہر کا اتنا سپلائی لے کے آتے ہیں، وہ ہالٹ کر کے RTO صاحب ان کو ڈائیورٹ کریں گے منڈیز میں، اور منڈیز میں جا کے وہ لفٹ کر کے ان کی اویلیبلٹی رہے گی وہاں سے. بہت کم وقت بچا ہے اشرف صاحب، میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ ڈائریکٹر صاحب بیٹھے ہیں، اگر آپ پورے کسان طبقے کو اور میوہ تاجروں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور کوئی بات ان کی نوٹس میں لانا چاہتے ہیں، کوئی ڈیمانڈ رکھنا چاہتے ہیں ان کی طرف سے، تو اس وقت مجھے لگتا ہے کہ بہتر موقع ہے. جی بس اعجاز صاحب سے ہم یہی ایک، حالانکہ پہلے ہم اعجاز صاحب کے بڑے شکر گزار ہیں، پہلی بار ٹو بی آنیسٹ کہ پہلی بار ہم نے ایک ایسے ڈائریکٹر کو دیکھا ہے جو رات دن لگا ہوا ہے. حالانکہ کہیں پر دقتیں ہیں کیونکہ ان کا جو نیچے والا سٹاف ہے، کہیں پر تو وہ اندیکھی کر رہے ہیں، مگر اعجاز صاحب خود میرے خیال میں اتوار کے دن بھی کل شوپیان آئے تھے، اس کے لیے ان کا بہت بہت شکریہ. تو سب سے جو یہاں پر میں اعجاز صاحب سے کہنا چاہوں گا، یہاں پر جو ڈیمانڈ ہم رکھنا چاہتے ہیں کہ اس سال سکے بہت زیادہ آ گئے، اعجاز صاحب مر گئے، گروورس کو مطلب بہت کچھ زیادہ لاس ہو گیا ہے. تو بڑی ہماری ایک ڈیمانڈ ہے کہ نارتھ اور ساؤتھ کے اندر ایک پیسٹیسائڈ لیب ضرور اور ضرور بننی چاہیے. اور یہ جو صورتحال خشک سالی کی بنی ہوئی ہے اس پر ضرور دھیان دینا ہوگا ہمیں کہ آگے کیا کرنا ہے. بہرحال اعجاز صاحب آپ تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ. اشرف صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کے لیے. ناظرین، پروگرام کے آج کے شمارے کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے. اگلے شمارے میں نئے مہمانوں کے ساتھ نئے موضوع پر بات ہوگی. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. آپ دیکھ رہے ہیں